بے مثال ہیں. آپ لائبریری کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور آپ نے نور احمد میرٹھی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی طور پر درخواست کی کہ وہ آپ کے لیے ہم تقریب منعقد کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے آج کی تقریب منعقد کی گئی ہے. میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب رضوان صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. ذی وقار صدر گرامی قدر پروفیسر سحر انصاری صاحب، عالی مرتبت جناب ذل احمد نظامی صاحب، جناب خواجہ رضی حیدر صاحب، نور احمد میرٹھی صاحب، جمال نقوی صاحب اور ہمارے بہت مہربان اور عزیز دوست اور سینئر شاعر جناب سرور جاوید صاحب، معزز خواتین و حضرات، آج مجھے بے حد اطمینان اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کے اعزاز میں جو متعلقین ہیں یا ادب سے جن کا تعلق ہے ان کے علم میں تو یقیناً ہے، لیکن عام آدمی ان کے کام سے اتنا واقف نہیں ہے. اتنی ضخیم 12 کتابیں کہ بعض ایسی کتابیں ہیں جو پی ایچ ڈی کے تحقیقاتی مقالے کے برابر اور کہیں اس سے بھی زیادہ حیثیت کی حامل ہیں. اگر ایک پروسیجرل وے میں یہی کام کسی یونیورسٹی کے ذریعے نور احمد میرٹھی صاحب کرتے تو میرا خیال ہے ہم سب اس بات سے متفق ہوتے کہ ان کی کسی بھی ایک کتاب پر انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری مل سکتی. یہ عہد، یہ عصر جب ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمیں فوری طور پر کوئی منافع یا کوئی فائدہ یا کوئی اعزاز مل رہا، نور احمد میرٹھی کی شکل میں ایک ایسا صابر اور ذہین اور محنتی شخص ہمارے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، جس سے اس سے کچھ تعلق نہیں ہے کہ اس کی کہاں کہاں کتنی پذیرائی ہو رہی ہے، کتنے سرکاری اداروں نے انہیں تمغے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. آپ لمحے بھر کو سوچئے کہ ایک کتاب لکھنے کے بعد شاعر یا مصنف اس جستجو اور محنت میں لگ جاتا ہے کہ اس کتاب سے کس طرح تشہیری مہم شروع کی جائے، اس کتاب سے اعلیٰ حلقوں میں کس طرح پہنچا جائے اور سرکاری حلقوں میں یہ کتاب کس طرح پہنچے کہ اس کے بدلے میں انہیں کوئی تمغہ یا اعزاز مل جائے. میں نے لفظ صابر بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا تھا کہ معاشرے کا وہ آدمی جو یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے دنیاوی انعام و اکرام و اعزازات سے بے نیاز ہو کر کام کرنا ہے، اور کام بھی وہ کرنا ہے جو حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق. جب اس کام پر نکلے تو پلٹ کر دیکھا نہیں کہ کتنا شور و غل اور کتنی تعریف و توصیف کے کلمات ان کا تعاقب کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں وہ انعام و اکرامات اور ثمرات آپ سے اور مجھ سے اور سرکاری حلقوں اور ادبی حلقوں سے نہیں، اللہ رب العزت اور حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہیے. اور جتنا انہوں نے کام کیا ہے، کئی ہزار صفحات پر تحقیقی کام، جس کا بہت کم اب رجحان ہو رہا ہے، لوگ تنقید اور تحقیق سے گریزاں ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ کتاب ہی سے اتنے ہمارے رشتے کمزور ہو گئے. تو جناب نور احمد میرٹھی صاحب، میں لائبریری کمیٹی کی جانب سے اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور اپنے اعزاز میں تقریب منعقد کرنے کی ہمیں اجازت اور موقع فراہم کیا. خواتین و حضرات، پروفیسر سحر انصاری صاحب کا بے حد شکریہ.
مزاجن میں وضاحت چاہتا ہوں ہر بات کی. ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے مشروط آمادگی کا اظہار کیا. انہوں نے فرمایا تھا کہ ممکن ہے مجھے اسلام آباد جانا پڑے, تو ہم نے ان کی اجازت سے نام چھاپ دیا تھا اس امید پر کہ اگر وہ اسلام آباد نہ گئے تو صدارت کرے. بہرحال وہ اسلام آباد چلے گئے. سحر صاحب ہمارے آپ کے سب کے لیے لائق تعظیم ہیں, ان کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی. میں بطور خاص جناب زید نظامی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو مصروفیات ہیں اور ان 6 مصروف کار دنوں میں سے کوئی ایک دن چھٹی کا, اس میں کچھ فیملی تقریبات, کچھ دیگر تقریبات, ان کی بہت مہربانی. میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور تشریف لائے. بالکل اسی طرح اتوار کا دن ہے, آج بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہیں خواجہ رضی حیدر صاحب بھی, جمال نقوی صاحب بھی, سرور جاوید صاحب بھی, کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور جناب نور احمد میرٹھی صاحب کے بارے میں تقریر یا مضمون جو بیچ میں انہوں نے فیصلہ کیا. خواتین و حضرات, میں آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہماری عمر کے بیشتر لوگ ہیں, اگر ہم نے جاتے جاتے اپنے بچوں کا رشتہ کتاب سے جوڑنے میں کوئی کام نہیں کیا تو یہ تحقیقی کام لائبریریوں کی زینت بن جائے. میرا اس پر کامل یقین ہے کہ کتاب کی عمر بہت بڑی ہے. بہت سے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس معاشرے میں اس سوسائٹی کو بہتر اور پاکیزہ بنانے میں بڑی گراں قدر خدمات انجام دی, لیکن وہ کچھ لکھ کر نہیں گئے. بہت خطیب اور بہت مقررین جنہوں نے اپنے زمانے میں 30 40 سال تک لوگوں کی رہنمائی کی یا اپنا سکہ بٹھایا, جب یہ آوازیں سننے والے لوگ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے تو ان کی شناخت کی کوئی چیز نہیں رہ جائے. میں صرف آخر میں ایسے ہاشمی صاحب کا ایک مکالمہ سنانا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ کتاب کی قدر کیا ہے. ایسے ہاشمی صاحب مرحوم نے مجھے کہا کہ میرے والد نے ایک بار مجھے بڑے ملال سے دیکھا اور کہا, حسین تو نے تو زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کہا ابا میں نے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا, میں پائنیئرز میں شامل ہوں ایڈورٹائزنگ کی, 4 صوبوں میں میرے دفتر ہیں, 200 آدمی کام کرتے ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں نے کچھ کام نہیں کیا؟ کہنے کا جس دن تم مرو گے نا اس کے تیسرے دن تمہارے نام کی تختی کی جگہ تمہارے کسی بیٹے کے نام کی تختی لگ جائے گی. کچھ نہیں کیا تھا. میں 35 کتابیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, صدیاں لگیں گی, صدیاں مجھے بھلانے میں. تو خواتین و حضرات, کتاب سے رشتہ قائم کیجئے. بہت بہت